السلام علیکم ناظرین کرام، دوسروں کی عیب جوئی جس قدر آسان ہے اتنا ہی دشوار ہے خود کی نظر میں ڈوبنا۔ بہت ہی مشہور جملہ ہے جو آپ نے نہ جانے کتنی بار اور نہ جانے کتنے لوگوں سے سنا ہوگا۔ اگر تم کسی پر ایک انگلی اٹھاؤ گے تو باقی کی 3 انگلیاں تمہاری ہی طرف اشارہ کرتی نظر آئیں گی۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر دوسروں کے عیوب کو اچھالتا ہے، دوسروں کی برائیاں ظاہر کرتا ہے، دوسروں کی پگڑی اچھالتا ہے، تو اسے خبردار رہنا چاہیے اس بات سے کہ اس کے اندر بھی بہت سارے عیوب، بہت سارے نقائص، بہت ساری کمیاں اور خرابیاں ہوں گی جو دوسرے لوگ اچھالیں گے۔ اور ایسے شخص کو جو دوسرے کے عیوب پہ نظر رکھتا ہو، اس کی تو کمیاں اور بھی زیادہ اچھالی جاتی ہیں، اور وہ شخص قابل نفرت بھی بن جاتا ہے، اور وہ تنہائی میں ہو یا پروائی میں ہر جگہ اس کا نام بدنام ہوتا ہے۔ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں اسے، اور کوئی بھی اسے اچھا نہیں کہتا۔ لیکن آج کے اس زمانے میں اتنی بڑی حقیقت جاننے اور سمجھنے کے باوجود بھی لوگ دوسروں کی دلجوئی کے بجائے عیب جوئی کیا کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا طنز کرتے ہوئے، کسی کی عیب جوئی ہی کیا کر، ابھی کے دور میں یہ بھی ہنر ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک روش ہے جو ہم لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دماغ کو مثبت انداز میں سوچنے والا بنائیں۔ آپ دیکھیے، میں اس سلسلے میں ایک بہترین واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک انسان اگر اپنے مثبت انداز میں دیکھنے پر آئے تو وہ بہت ساری کمیوں اور خامیوں کے باوجود بھی بہت سارا حسن ڈھونڈ لے گا، بہت ساری اچھائیاں ڈھونڈ لے گا، اور اگر وہ منفی انداز میں دیکھنے کا رسیہ بن جائے تو پھر وہ اچھی چیزوں میں بھی برائیاں تلاش کر لے گا۔ ایک بادشاہ انصاف پسند اور عوام کے دکھ سکھ کو سمجھنے والا تھا، مگر جسمانی طور پر ایک ٹانگ سے لنگڑا اور ایک آنکھ سے کانا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی مملکت کے ماہر مصوروں کو اپنی تصویر بنوانے کے لیے بلوا لیا، اور وہ بھی اس شرط پر کہ تصویر میں اس کے یہ عیوب نہ دکھائی دیں۔ سارے کے سارے مصوروں نے یہ تصویر بنانے سے انکار کر دیا، اور وہ بھلا بادشاہ کی 2 آنکھوں والی تصویر بناتے بھی کیسے، جب بادشاہ تھا ہی ایک آنکھ سے کانا، اور وہ کیسے اسے 2 ٹانگوں پر کھڑا ہوا دکھاتے جبکہ وہ ایک ٹانگ سے بھی لنگڑا تھا۔ لیکن اس اجتماعی انکار میں ایک مصور نے کہا، بادشاہ سلامت، میں بناؤں گا آپ کی تصویر۔ اور جب تصویر تیار ہوئی تو اپنی خوبصورتی میں ایک مثال اور شاہکار تھی۔ وہ کیسے؟ تصویر میں بادشاہ شکاری بن کر بندوق تھامے نشانہ باندھے ہے، جس کے لیے لامحالہ اس کی ایک کانی آنکھ کو بند اور اس کے لنگڑے ٹانگ والے ایک گھٹنے کو زمین پر ٹیک لگائے دکھایا گیا تھا، اور اس طرح بڑی آسانی سے ہی بادشاہ کی بے عیب تصویر تیار ہو گئی تھی۔ حاصل کلام، کیوں نہ ہم بھی اسی طرح دوسروں کی بے عیب تصویر بنا لیا کریں، خواہ ان کے عیب کتنے ہی واضح نظر آ رہے ہوں، اور کیوں نہ جب لوگوں کی تصویر دوسروں کے سامنے پیش کیا کریں ان کے عیبوں کی پردہ پوشی کر لیا کریں۔ آخر کوئی شخص بھی تو عیبوں سے خالی نہیں ہوتا نا۔ کیوں نہ ہم اپنی اور دوسروں کی مثبت اطراف کو اجاگر کریں اور منفی اطراف کو چھوڑ دیں، اپنی اور دوسروں کی خوشیوں کے لیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ پاک کی بھی ایک اہم صفت ستار ہے، پردہ پوشی کرنے والا، عیب کو چھپانے والا۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ پاک ستار کیوں ہے؟ اس نے اپنے ستار ہونے کا اعلان کیوں کیا؟ اسی وجہ سے نا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ بے عزت نہ ہو، ذلیل نہ ہو، رسوائی کے عذاب کے ساتھ نہ جیے بلکہ عزت کے ساتھ جیے۔ اس لیے وہ اپنے بندوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ جو بندہ دوسرے بندوں کی پردہ دری کرے گا اور ان کے عیوب کو اچھالے گا
تو اللہ پاک کیسے اس کے لیے ستاری فرمائے گا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ستاری میں آئیں، اللہ پاک ہمارے عیوب کو چھپا دے، ظاہر نہ کرے، اور ہم عزت کے ساتھ جئیں، اس لیے ہمیں اللہ پاک کی ستاری پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ خود بھی ستار بننا پڑے گا۔ اللہ پاک تو چاہتے ہی ہیں کہ میرے بندوں میں میری صفات پیدا ہوں۔ اللہ پاک ستار ہے، پردہ پوشی کرنے والا، ہمیں بھی ستار بننا چاہیے۔ اللہ پاک غفار ہے، معاف کرنے والا، ہمیں بھی غفار بننا چاہیے، معاف کرنے والا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم اللہ پاک کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ بہت ہی زبردست حدیث مبارکہ ہے جو ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ دوسروں کی جب عیب جوئی کی جاتی ہے تو اس میں صرف انسانوں کی انا، ایگو کام کر رہی ہوتی ہے۔ اپنی انا کی آج بھی تسکین ہم نے کی، جی بھر کے اس کے حسن کی توہین ہم نے کی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عیبوں کو چھپانے والا بنائے، اللہ رب العزت عیبوں کو اجاگر کرنے والے سے بچائے، اللہ رب العزت ہماری بھی حفاظت فرمائے اور آپ کی بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔